ایسے محسن کے ساتھ بھی ہم نے غداریاں کی ہیں۔ ہمارے معاشرے، ہمارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، اپنے آپ کو کلمے کے ساتھ نسبت جوڑنے اور کرنے والے، انہوں نے ہی اس رسول کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ غداریاں کی ہیں۔ بے شمار صورتیں، میں 2 صورتیں عرض کروں گا۔ پہلی صورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری وہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے مقابلے کے اندر، کہ اسلام مذہب ہے، مذہب اسلام کے بالکل عین مقابل، مذہب اسلام کے بالکل مقابلے کے اندر جس دین کو، جس مذہب کو کھڑا کیا گیا، صوفی ازم اور صوفی مذہب کو کھڑا کیا گیا، یہ پہلی غداری اس امت کے اندر ہوئی۔ کیسے؟ یہ صوفی ازم، مذہب صوفی، یہ بالکل اینٹی اسلام ہے، کہ اگر مذہب اسلام ہے تو اسلام کی اینٹی، اسلام کو ختم کرنے والا اگر مذہب دنیا کے اندر ایجاد کیا گیا تو صوفی مذہب ہے۔ کیسے؟ اسلام کے اندر حاجت روا کون ہے جی؟ صوفی ازم کے اندر حاجت روا پیر، بابا، بزرگ، دربار، مشکل کشا، وہ ہے۔ مذہب اسلام کے اندر سجدہ کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ صوفی ازم کے اندر سجدہ پیر کو ہے، دربار کو ہے، مزار کو ہے، قبر کو ہے۔ مذہب اسلام کے اندر نفع اور نقصان کا مالک اللہ۔ صوفی ازم کے اندر نفع اور نقصان کا مالک وہ کوئی پیر ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی قبر ہے، کوئی دربار ہے، کوئی مزار ہے۔ مذہب اسلام کے اندر غوث اعظم وہ کون ہے؟ اللہ۔ صوفی ازم کے اندر مذہب، صوفی ازم کے اندر غوث اعظم وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ مذہب اسلام کے اندر بیڑیاں پار لگانے والا، کشتیاں پار لگانے والا، دستگیری کرنے والا، مدد کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جبکہ صوفی ازم کے اندر یہ ساری کی ساری جو خصوصیات خالق کی تھی، اللہ کی تھی، وہ ساری کی ساری خصوصیات پیروں کے اندر، بزرگوں کے اندر، قبروں کے اندر، درباروں اور مزاروں کے اندر لگا دی گئی۔ اور اس سے بڑھ کر مذہب اسلام کے اندر بارشیں برسانے والی ذات وہ اللہ کی ہے، جبکہ صوفی ازم میں بارشیں برسانے والا کوئی اور ہے۔ مذہب اسلام کے اندر سب سے مقدس پانی آب زمزم کا ہے، صوفی ازم کے اندر سب سے مقدس پانی وہ گندا گٹروں کا پانی ہے جہاں پر بابا جی نے غسل کیا تھا، لوگ اس کو شوق سے پی رہے۔ مذہب اسلام کے اندر طواف بیت اللہ کا ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہے۔ صوفی ازم کے اندر طواف وہ قبر کا ہے، مزار کا ہے، دربار کا ہے، بابے کا ہے۔ اور مذہب اسلام کے اندر حقانیت کی کتاب، ہدایت کی کتاب وہ کون سی ہے جی؟ قرآن کریم۔ مذہب صوفیت کے اندر قرآن کریم نعوذ باللہ گمراہی کی کتاب ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو روکا جاتا ہے نہ قرآن نہ پڑھنا، ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کی اینٹی ہے، اینٹی اسلام ہے۔ یہ پہلی ہم نے غداری ہمارے لوگوں کے اندر یہ آئی کہ جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اسلام کے جو متفقہ اصول تھے ان کو چھوڑ کر ایک نیا مذہب، ایک نیا دین، ایک نئی چیز کو ایجاد کر کے اور اسی کے پیچھے چلے گئے۔ مذہب اسلام کے اندر نجات کا ایک واحد راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ دین اسلام اور محمد الرسول اللہ کی پیروی۔ جبکہ صوفی ازم کے اندر نجات کا راستہ وہ دمال ڈالنا اور یہ گھنگرو باندھ کر یہ بازاروں کے اندر قبروں کے اوپر ناچنا، یہ اس سے نجات ہوگی۔ صوفی ازم کی نجات یہ ہے۔ اور بابا جی وہ گندیاں گالیاں دے رہے ہیں کہ جو دمال نہیں ڈال رہا اس کو یہ، اس کو فلاں، اس کو فلاں، یہ صوفی ازم۔ اسلام کے بالکل مد مقابلے کے اندر جو دین کو کھڑا کیا گیا اسلام کی بنیادوں کو گرانے کے لیے، وہ صوفی ازم تھی۔ یہ پہلی غداری ہے جو امت مسلمہ نے اپنے نبی کے ساتھ کی ہے کہ اپنے اسی نبی نے اس توحید کے لیے، اپنے اس دین اسلام کے لیے اپنے جسم کو لہو لہان کروا لیا، لیکن آج امت نے اسی نبی کی تعلیمات کے خلاف ایک صوفی ازم کے طور پر مذہب کھڑا کر لیا۔ دوسری غداری یاد رکھیے گا، یہ دوسری غداری جو ہمارے مسلمانوں نے کی ہے، اس کے پیچھے نیت اچھی تھی، اس کے پیچھے افراد اور بندے وہ اچھے تھے،
نیت ان کی خالص تھی. لیکن آج کے زمانے کے اندر اس وقت جو اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ غدار ہیں, وہ مجرم ہیں. وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے, معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا, یہ فقہ حنفی کا رائج ہونا. فقہ حنفی کی کیسے, فقہ حنفی کیسے یہ رسول اللہ کے ساتھ غداری ہے کہ رسول اللہ, یہ جب میں پہلے ہی بتا دوں, فقہ حنفی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ان تمام خرافات سے, ان تمام چیزوں سے بری ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آج تقریباً ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1300 سال کے قریب عرصہ ہو چکا ہے. میں ممبر پر مسجد کے اندر باوضو کھڑا ہوں. میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں قسم اٹھا کر حنفیہ بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج کے زمانے کے اندر امام ابو حنیفہ زندہ ہوتے, آج کے زمانے کے اندر امام صاحب اس دنیا کے اندر موجود ہوتے, تو وہ لازماً اپنے تمام تر جو ان کی طرف منسوب ہیں, ان کے نہیں ہیں, جو ان کی طرف منسوب فتوے ہیں, اجتہادات ہیں, ان کی طرف منسوب فقہ ہے, ان تمام سے بری و ذمہ ہو جاتے. کہ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر یہ اپنے لوگوں کو, اپنے شاگردوں کو یہ کہہ کر جائے وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي, اے لوگوں اگر میری بات وہ قرآن و سنت کے مخالف آ جائے, میری بات قرآن و سنت کے مخالف آ جائے, میری بات کو اٹھا کر دیوار پر مار دینا اور صحیح حدیث کی اتباع کرنا. کیا اس سے یہ چیز انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ احادیث کی, وہ رسول اللہ کی جان بوجھ کر مخالفت کریں گے؟ نہیں, اس دور میں احادیث جمع ہی نہیں ہوئی تھی. جیسے ہمارے پاس حدیث کا ذخیرہ ہے, ایک ہم نمبر ڈالتے یا ایک نام لکھتے اور ساری کی ساری احادیث ہمارے سامنے کھل جاتی. اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. تو انہوں نے اپنے سوچ, اپنی اجتہادات سے کچھ فتوے دیے, کچھ اجتہادات کیے, کچھ مسائل بتائے. لیکن آج کے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو فتویٰ, جو اجتہاد, جو ان کی فقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کی اتباع کی جائے, جو قرآن و سنت کے مخالف ہے اس کو اللہ کے سپرد کر کے قرآن و سنت کی اتباع کی جائے. اور امام صاحب اس مسئلے میں معذور ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مسئلے سے بری ہیں کیونکہ وہ کہہ کے گئے اگر میری بات قرآن و سنت کے مخالف آ جائے چھوڑ دینا. اب آپ سوچیں گے کون سی باتیں امام صاحب نے قرآن و سنت کے خلاف کہی ہیں یا ان کی طرف منسوب ہے؟ تو اس کے اوپر پورے سال کے خطبے ہو سکتے ہیں, یہ اس عنوان کے اوپر کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے حدیث کی مخالفت ہوئی ہے. بلکہ ایک کتاب ہے مصنف ابن ابو شیبہ, حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں, ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ, بہت لمبی چوڑی کتاب ہے, یہاں ہماری لائبریری کے اندر نہیں ہے. اس کے آخر کے اندر انہوں نے ایک باب ہی اس بات کے اوپر لکھا ہے, باب الرد علی ابی حنیفہ فی عصر الذی جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ باب, اس باب کے اندر میں ان چیزوں کا, ان امام ابو حنیفہ کے ان فتووں کا, ان اجتہادات کا اور ان کے ان اقوال کا میں رد کروں گا کہ جہاں پر ان سے رسول اللہ کی احادیث کی مخالفت ہوئی ہے. پورے کا پورا باب حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. میں چند ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اب نماز محمدی, محمد الرسول اللہ کا دین, محمد الرسول اللہ کا طریقہ, رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ نماز کے اندر جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہونا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جبکہ فقہ حنفی کیا کہتی ہے؟ فقہ حنفی کے مساجد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اتنا فاصلے کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک بندے کی جگہ موجود ہوتی ہے. لو جی آپ کو چیلنج ہے, پوری دنیا کی کتابیں چھان مارے, صرف ایک ضعیف حدیث مجھے لا دیں, صحیح حدیث کو چھوڑ دیں, کوئی ایک ضعیف حدیث ہی مجھے آپ نے لا کر دینی ہے کہ جس میں ہو کہ رسول اللہ نے نماز کا طریقہ اس طرح بتایا تھا کہ فاصلے کے اوپر کھڑے ہونا. کوئی ایک ضعیف حدیث مجھے لا کر دے دیں. اسی طرح جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کی مثال بھی سن لیں. جمعہ کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں کے جو جمعہ کا طریقہ ہے وہ پہلے اذان ہوتی ہے, اذان کے بعد مفتی صاحب, مولانا صاحب وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر اردو کا خطبہ دیتے ہیں. جبکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. اچھا, خطبے کے, اردو کے خطبے کے بعد پھر سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے, پھر اذان ہوتی ہے, پھر اس کے بعد مفتی صاحب, مولانا صاحب وہ 2 خطبے عربی کے پڑھتے ہیں اور جمعے کی 14 رکعت بنائی ہوئی ہیں. لو جی کوئی ایک ضعیف حدیث آپ نے مجھے ڈھونڈ کر لا کر دینی ہے کہ جمعے کی 14 رکھتے.
اور جمعے کا یہ جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اس کے اوپر آپ نے مجھے ایک ضعیف، صحیح کو چھوڑ دیں، صحیح حدیثوں کو، ضعیف حدیث میں مانگ رہا ہوں، کوئی ضعیف حدیث ہی لے آئے کہ جمعے کی رسول اللہ نے یہ طریقہ بیان کیا ہو، رسول اللہ نے یہ رکعتیں بیان کی ہوں۔ اسی طرح ایک دو چیزوں اور بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کھلے کہ یہاں پر نیت پیچھے اچھی تھی، لوگ پیچھے اچھے تھے، لیکن اب جو اس وقت یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے وہ اصل مجرم ہے۔ دعائے قنوت آپ کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ نماز محمدی ہے، یہ دعائے محمدی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنے نواسے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ جبکہ فقہ حنفی کے اندر کون سی دعا؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ لوگ ایک ضعیف حدیث آپ نے ڈھونڈ کر لانی ہے کہ رسول اللہ نے وطر کے اندر یہ دعا پڑھی ہے۔ صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیں، صحیح حدیثوں کو آپ ایک طرف رکھیں، کوئی ضعیف حدیث ہی آپ نے مجھے لا کر دینی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے اندر یہ دعا پڑھی۔ تو کیا ہے، پیچھے لوگ اچھے تھے، نیت اچھی تھی، لیکن کیا ہے اب لوگوں کو چاہیے کہ ذرا تحقیق کے ساتھ کام لیں۔ اسی طرح ایک بڑا ہی ناسور مسئلہ جس سے بار بار ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے جی کورٹ میرج، جو کہ عورت اب گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے تو ہماری فقہ حنفی، ہمارا پاکستان کا یہ فقہ حنفی کا قانون اس شادی کو، اس نکاح کو منعقد کر دیتا ہے۔ اب شریعت محمدی، رسول اللہ کی سنت اس نکاح کو نکاح مانتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ وہ عورت جو ولی کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے، کورٹ میرج ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ہماری فقہ حنفی اس نکاح کو منعقد کر دیتی ہے۔ کوئی ایک ضعیف حدیث آپ نے مجھے لا کر دینی، کوئی ایک ضعیف حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے۔ کیا ہے کہ پیچھے لوگ مخلص تھے، انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ یہ سارے معاملات اجتہادات کیے تھے، لیکن وہ ساتھ یہ کہہ کر گئے تھے اگر ہماری بات حدیث کے مخالف آ جائے تو ہماری حدیث بات کو چھوڑ دینا ہے، حدیث کی اتباع کرنی ہے۔ آج ہم حدیث سنا رہے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام کا یہ عمل ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں آتے۔ کیا ہے کہ ہم اپنے محسنین کے ساتھ، اپنے ہیروز کے ساتھ غداری کرنے والے ہیں۔ اور یہ ہیروز صرف ہم ہی نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور رسول اللہ کے امتی ہیں، ان کو نبی مانا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم ان کو ہیرو کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر ایسے ہیرو ہیں کہ جن کو غیر مسلموں نے بھی ہیرو مانا ہے۔ میں نے وہ کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا، دی 100 مائیکل ہارٹ کی جو کتاب ہے، اس کے اندر 100 اس نے جو ٹاپ کے دنیا کے اندر ہیرو ہے نا، ٹاپ کے، اس نے 28 سال کی پوری دنیا کی ہسٹری کو پڑھا۔ 28 سال لگے، انسان بچے سے جوان ہو جاتا ہے، 28 سال اس نے محنت کر کے پوری دنیا کے اندر جنہوں نے اپنی کردار سے لوگوں کو متاثر کیا ہے اس کی لسٹ بنائی ہے کتاب کے اندر۔ کتاب کا نام دی 100 ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے 100 عظیم آدمی کے نام سے، آپ کو کتاب پڑھنی چاہیے۔ اس کے 100 ہیرو کو اس نے جمع کیا اور سب کہنے لگا کہ ان تمام ہیرو میں سے سب سے جو بیسٹ ہے، سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ مسلمان نہیں ہے وہ، کتاب لکھنے والا مسلمان نہیں ہے، کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، لیکن پھر بھی اس کا بھی دعویٰ ہے کہ اس کائنات کی سب سے بہترین ہستی، سب سے بیسٹ جس کی تعلیمات ہے، سب سے اعلیٰ جس کا کردار ہے، سب سے اعلیٰ جس کے اخلاق ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غیر مسلم تو مانے اور ہمارا یہ رویہ ہو کہ ہم میں سے اکثریت نے رسول اللہ کی سوانح حیات، آپ نے اسلام کی سیرت ہی نہیں پڑھی ہوگی۔ وہ غیر مسلم ہو کر 28 سال کی محنت کرے اور ہم مسلمان ہو کر صرف اور صرف اپنے نبی کی، اپنے پیغمبر کی، جس کو ہم سب سے اعلیٰ اخلاق والا، سب سے اعلیٰ ہم مانتے ہیں، ہم اس کی بھی سیرت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بتائیں ہم نے غداری نہیں کی تو اور کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، ہمارے مسلمانوں کی نا یہ ایک نیچر ہے، یہ ہمیشہ اپنے محسنین کو بھلا دیتا ہے۔
ہمیشہ اپنے محسنین اور ہیروز کے ساتھ غداری کرتا ہے. اسی وجہ سے تو مسلمانوں کو مار پڑتی ہے نا, پڑ رہی ہے. یہ جو بات اب میں کرنے لگا ہوں نا, اس کو برا محسوس نہیں کرنا, لیکن حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آپ میں سے زومبی فلمیں کون کون دیکھتے ہیں؟ محسوس نہیں کرنا. زومبی فلموں کو دیکھنے کے شوقین ہمارے اندر بیٹھے ہوں گے, لیکن میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں, یہ زومبی کون تھا جس کے کردار کو اتنا مجروح کیا گیا کہ سینکڑوں فلمیں اس کے نام کے اوپر بنائی گئی, اور اس کو اتنا بدنام کیا گیا کہ اس کو ایک زندہ لاش کا کردار دکھایا گیا, جس کے جسم سے خون بہتا ہو, جو کہ وحشی طور پر یہ رویہ رکھنے والا ہو. اس کا کردار کیوں اتنا مجروح کیا گیا؟ یہ زومبی تھا کون؟ اور میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں, وہ ہمارا مسلمان ہیرو تھا, وہ ہمارا مسلمان ہیرو تھا. لیکن چونکہ ہم غدار ہیں, غداری کی وجہ سے ہمیں زومبی فلمیں تو یاد ہیں, ہم زومبی فلمیں تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تو وہ تھا کون. اور میرے عزیزوں, بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم نیچری طور پر, فطری طور پر ہم غدار ہیں. یہ زومبی نام کا بندہ ایک مسلمان ہیرو تھا, افریقی مسلمان. جب یہ انگریزوں نے, یہ گوروں نے امریکہ کے اندر سیاہ فام لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کیا, افریقہ سے غلاموں کی تجارت شروع ہوئی, تو وہاں پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس کے والدین رکھتے ہیں جانجا زومبی. جانجا زومبی یہ وہ بچہ تھا کہ جس نے جوانی کے اندر آ کر, بڑے ہو کر, شعور والی زندگی کے اندر آ کر اس نے کہا یہ انگریز یہ ہمارے جسموں کے مالک نہیں ہیں, ہمارے جسموں کا مالک وہ خدا اور رب ہے. جس نے کہا تھا یہ ہمارے آقا نہیں ہو سکتے, ہمارا آقا اور مولا وہ ایک رب ہے, ہم ان کی غلامی کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم ایک رب کے اور ایک رسول کے غلام ہیں. جس نے یہ نعرہ لگا کر اپنی قوم کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ ہم غلام نہیں ہیں اور نہ ہی ہم غلامی کے لیے پیدا ہوئے. اب ظاہر بات ہے انگریز اس وقت تک آپ کے خیر خواہ ہیں جب تک آپ ان کے سامنے سر نہیں اٹھاتے, جب تک آپ ان کی غلامی کے اندر سر جھکائے رکھیں گے وہ آپ کے خیر خواہ ہیں. جو ہی آپ نے سر اٹھایا تو آپ کا ایسا اشر کریں گے کہ آپ کی نسلوں کو بھی یاد نہیں رہے گا. جیسا کہ ہم نے بلا دیا وہ زومبی کون تھا, اور زومبی کے اوپر ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں مزے سے, موجے ہم مار رہے ہیں کہ زومبی بھی کچھ چیز, اور یہ مسلمان ہیرو تھا. آج بھی آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں, برازیل کے اندر نا جی, آج بھی اس اپنے ہیرو کا انہوں نے مجسمہ لگا کے رکھا ہوا ہے. آپ اگر انگلش جانتے ہیں تو آپ نے گوگل کے اوپر جا کے لکھیں, یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں ویکیپیڈیا, جو کہ اس وقت پوری کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے. وہاں پر آپ نے جا کے لکھنا ہو از زومبی, وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیں گا. اگر آپ عربی کو جانتے ہیں تو آپ لکھیں گے من ہوا زومبی, کہ زومبی کون تھا. اگر آپ اردو کے اندر اردو جاننا چاہتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر, گوگل کے اوپر, ویکیپیڈیا کے اوپر جا کے لکھیے گا کہ جانجا زومبی, جا نون جیمر جا JANJA, جانجا زومبی. یہ ساری ہسٹری آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی. لیکن کیوں کہ جس نے یہ افریقیوں کو, یہ سیاہ فام لوگوں کو غلامی سے نکال کر ان کو آزادی دی تھی, 50 سال تک اس نے یہ انگریزوں کے خلاف لڑا ہے, اور آخر کے اندر پھر جب وہ آخری جب مارکا ہوا ہے انگریزوں کے خلاف, پھر اس کے جسم کو پورے کا پورا جسم لہو لہان ہے, جسم سے خون بہہ رہا ہے, اور خون بہاتے بہتے بھی اس کی ایک ٹانگ خوب زخمی ہے. اس زخمی حالت کے اندر بھی وہ انگریزوں کے ساتھ لڑ رہا ہے. اسی صورت کو اور اسی چیز کو آج کی فلموں ڈراموں کے اندر, گیم کے اندر یہ چیز دکھائی جاتی کہ دیکھو جی زومبی یہ چیز تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے محسنین کے ساتھ غداری کرنے والے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے, اور اس کے ساتھ اس کی شہادت کی وجہ وہ بھی ہمارے مسلمان بنے تھے, غداری ہوئی تھی اس کے ساتھ بھی. تو ہم تو مجموعی طور پر, ہم فطری طور پر ہم غدار ہیں. تو اسی وجہ سے پھر آج دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا تھا یہ انگریز یہ اسی وقت تک آپ کے ساتھ ہیں, اسی وقت تک آپ کے خیر گئے جب تک آپ نے سر نہیں اٹھایا. یہ اندلس کا سفر آپ میں سے کسی نے کیا ہے جی؟ اندلس
स्पेन का, किसी ने किया हो सफ़र आप में मजमे में से? आपने किया जी? अच्छा चले। अब उंदुलुस के अंदर ना एक जगह है, उस जगह का नाम है सस्पीरो डिल मोरो। सस्पीरो डिल मोरो। अब ये स्पेनिश ज़ुबान का लफ्ज़ है। क्या माना इसका? इसका माना यह है कि मुसलमानों की आखिरी आह, मुसलमानों की आखिरी दर्द भरी आह, ये इसका माना है। और इसके पीछे जो हकीकत है और इसके पीछे जो किस्सा और वाक़या है वो हर मुसलमान के मुंह के ऊपर तमाचा मारने वाला है। वो क्या हुआ था, क्यों इसका नाम रखा गया था मुसलमानों की आखिरी आह? हुआ ये था कि वक़्त मुख्तसर है, मैं थोड़ा मुख्तसर सा आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि हमारी 800 साल की हुकूमत, हमने उंदुलुस के अंदर, स्पेन के अंदर हमारी मुसलमानों की 800 साल तक हुकूमत रही है। 800 साल तक हमने हुकूमत की है। और जो उस हुकूमत के, उस जगह के जो हीरो थे, तारक बिन ज़ियाद है, और जिसने कश्तियाँ चलाई थी, वो वाक़या आपके ज़हन में होगा। तारक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर, क्या किया था हमारे इन हुक्मरानों ने उन अपने हीरो के साथ? हुई कितनी थी उसके साथ गद्दारी? कैसे उनको आखिर के अंदर उनको ये बड़ी ही परेशानी वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ी थी। हीरो वो थे, इस खित्ते को फतह करने वाले वो तारक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर थे। लेकिन हमारे ही हुक्मरानों ने, हमारे ही मुसलमानों ने उनके साथ गद्दारी करते हुए उनको आखिरी ज़िंदगी के अंदर हीरो का रूप देने की बजाय, उनको आला ओहदों के ऊपर उनकी इज्जत अफजाई की बजाय उनको दर बदर मांगने वाला बना दिया। ये फिर संताप आता है ना, फिर उसकी सज़ा वो हमारे औलादों को भुगतनी पड़ती है। फिर भुगती है हमने। जब ये उंदुलुस का सकूत हुआ, और उंदुलुस मेरे अजीज़ों भाइयों है क्या, काश के आप वहाँ पर जाएं। उसकी खूबसूरती वो बयान करने के काबिल नहीं है। इतनी खूबसूरत के वो लफ्ज़ों के अंदर बयान ही नहीं की जा सकती। अगर आप नहीं जा सकते ना, यूट्यूब के ऊपर वो सयाह, पाकिस्तानी सयाह वो गए हैं दौरा करने के लिए, उन्होंने ना पूरी अपने सफ़रनामे की वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं कि उंदुलुस है क्या, स्पेन है क्या, कि जहाँ पर ये सारी की सारी खूबसूरती, ये सारी की सारी इजादात, ये सारी की सारी साइंसी तहकीक वो हमारे मुसलमानों ने की थी। लेकिन चूंकि हमने अपने हीरो के साथ, अपने मोहसिनीन के साथ गद्दारियाँ की थी, उस गद्दारियों का नतीजा आज वहाँ पर मस्जिदों के अंदर अजान की आवाज़ नहीं आती, घंटियों की आवाज़, मंदिरों की आवाज़, और गैरुल्लाह के नाम के ऊपर वहाँ पर चीज़ें हो रही। क्यों? क्योंकि हम अपने मोहसिनीन के साथ गद्दारी करने वाले, हम अपने हीरो के साथ गद्दारियाँ करने वाले। तो वहाँ पर हुआ क्या था जी, जब ये सकूत हो गया, जंग हुई, मुसलमानों को शिकस्त हो गई। अब अलहमरा, अलहमरा, अल्लाह अलहमरा ये क्या चीज़ है? आप वहाँ पर यूट्यूब पे जाकर लिखिएगा अलहमरा स्पेन, तो आपको पता चलेगा ये अलहमरा है क्या चीज़। और इसको तकरीबन 400-500 साल हो चुके हैं, आज भी उस तरह की खूबसूरती आपको पूरी दुनिया के खित्तों के अंदर कहीं नज़र नहीं आएगी, जैसी खूबसूरती हमारे मुसलमानों ने वहाँ पर बनाई थी। तो अलहमरा की चाबियाँ देने के लिए शिकस्त हो गई थी। चाबियाँ देने के लिए हमारा मुसलमान बादशाह अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, वो मलका इज़ाबेला और उसका खामद वो चाबियाँ लेने के लिए खड़े। चाबियाँ देने के लिए हमारे मुसलमान बादशाह ने हाथ बढ़ाया, वो चाबियाँ उससे हाथ से कांप कर नीचे गिर गई। उसको याद आया कि हमारे अबाउ अजदाद ने 800 साल पहले आकर यहाँ पर इस खित्ते को फतह किया था, इतनी चीज़ इसको बनाई थी, मुसलमानों का यहाँ पर उरूज था, हुकूमत थी। अब यहाँ पर ईसाइयों की हुकूमत आने लगी, ईसाई, इसी वजह से वो आज तक हम वो खित्ता नहीं छुड़ा सके। चाबियाँ दी हैं और शर्त रखी है कि मेरे ख़ानदान को कुछ ना कहा जाए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। खैर कुछ किस्सा मुख्तसर, वो अपना सारा का सारा सामान लेकर और ख़जाने लेकर वो निकला है। एक पहाड़ी आती है, एक पहाड़ी पर बैठ करना सारे का सारा गरनाता और अलहमरा हाल, वो सारे का सारा मंजर एक जगह से नज़र आता है। अब बादशाह वहाँ पर बैठा, आखिरी नज़र उसकी पड़ी अपनी हुकूमत पे, और आखिरी नज़र पड़ने के बाद उसने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया। 800 साल की हुकूमत गई उसकी, उसने रोना शुरू कर दिया। अब उसकी वालिदा ने एक जुमला बोला जो कि तारीख़ के अंदर वो आज भी जुमला वो बोला जाता है मुहावरे के तौर पर, कि जिस हुकूमत को, जिस सल्तनत को
جس بادشاہ کو تم مردوں کی طرح نہیں بچا سکے، تو اس بادشاہ کے جانے کے اوپر، سلطنت کے جانے کے اوپر عورتوں کی طرح اب آنسو نہ بہاؤ، چلو۔ اب جہاں پر وہ بادشاہ بیٹھا تھا نا، جہاں پر وہ بادشاہ بیٹھ کر اس نے آنسو بہائے تھے، اپنا آخری دیدار اپنی سلطنت کی طرف کیا تھا، اس جگہ کے اوپر اب ایک ہوٹل بنا ہوا ہے۔ اس ہوٹل اور اس جگہ کا نام ہے سسپیرو ڈیل مورو، کہ مسلمانوں کے بادشاہ کی آخری اس نے آخری جو درد بھری کی تھی نا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے اس کے بعد یہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، مسلمانوں کا صفایا ہو چکا ہے۔ انگریز نہیں اپنی حکومت، اپنے ہیرو کو بھولے، اپنے محسنین کو وہ نہیں بھولتے، ہم نے بلا دیا ہوا ہے۔ اور ہم تو اتنے غدار ہیں کہ ہم نے اپنے ہی محسنین اور اپنے ہی ہیرو ان کو اٹھا کر ہم نے غیروں کو بیچا ہوا ہے ڈالروں کے عوض۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، میرے عزیزوں، ہماری پاکستان کی شان اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے والی وہ شخص، اس سے انٹرویو ہوا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کسی چیز کا افسوس ہو؟ کہنے لگا میں نے صرف ایک ہی افسوس ہے کہ میں نے پاکستانی قوم، پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ بھلا کیا، اور یہ ہم اپنے ہیرو کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں۔ آج ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جس کے اوپر میں نے یہ ساری تمہید اور ساری کی ساری چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ غیروں کی قید کے اندر سر 20 سال ہو گئے، 20 سال سے عرصہ زیادہ ہی ہوگا۔ بچہ چھوٹے بچپن سے جوان ہو جاتا ہے، قصور کیا تھا، جرم کیا تھا؟ صرف اس کا جرم، ہمارے محسنین کا جرم یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں نا، پھر اس کے شر سے بچو، جبکہ ہم نے سارا کا سارا چیز یہ الٹی کی ہوئی ہے۔ ہمارے اگر محسنین والدین ہیں تو ہم والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، آپ کو سبھی کو پتہ ہے۔ اگر ہمارے محسنین اور ہمارے ہیرو وہ ہمارے استاد ہیں تو ہم ہمارے اساتذہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کیسی ان کی عزت احترام کرتے ہیں۔ اگر ہمارے محسنین وہ مسجد کا امام اور خطیب ہے تو بتائیں ہم ان کے ساتھ کیا سرویہ کرتے ہیں۔ یہ چند دن، 2-3 دن پہلے کی ویڈیو، وہ امام صاحب کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں۔ یہ ہمارے اپنے محسنین کے ساتھ رویہ ہے سر۔ اسی وجہ سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی وجہ سے ہماری پاکستانی قوم کی پوری یہ نیچر اور فطرت بن چکی ہے کہ ہم صرف اپنا بھلا سوچتے ہیں۔ اگلا بندہ مرتا ہے مر جائے، اگلا بندے کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ احسان کر دیا، اگر ہم اس کے ساتھ کسی نیکی کر دی تو بھائی میری پھر خیر کوئی نہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے محسنین کے ساتھ کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ جو رویہ ہے یہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے کہ ہیرو اور ہمارے محسنین تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ احسان کیا، احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، کہ اگر اس نے احسان کیا، اس نے نیکی کی ہے تو بدلے کے اندر اس کے ساتھ بھی نیکی کی جائے، نہ کہ اب اس کی نیکی کو زندگی بھر اس کی زندگی کی ہی اذیت بنا کر اس کو پیش کیا جائے۔ خیر، یہ بات آخر کے اندر میں یہی عرض کروں گا کہ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ہمارے محسنین، ایک ہمارے محسن وہ تو دنیا سے جا چکے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور دوسری ہماری محسنہ، ہماری بہنہ، وہ غیروں کی، امریکہ کی جیل کے اندر قید ہے، اور ہمارے ہی حکمرانوں نے غداریاں کر کے ان کو وہاں پر بیچا ہوا ہے۔ معاملہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، لیکن شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، مذہب یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کو غیر کے حوالے نہیں کرتا، جو بھی ہو جائے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو غیر کے حوالے نہیں کرتا۔ لیکن ہم نے یہ بھی غداری کی ہے، ہماری قوم سے یہ بھی ہوا ہے، اور اسی وجہ سے، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کس ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کس بیماری کے اندر مبتلا ہوں، ہمیں پتہ تھا وہ کس بیماری کے اندر۔ وہ جب لال مسجد کے اندر بم گرائے تھے، وہاں پر کسی ماں نے جوڑی اٹھائی ہوگی۔ تو میرے بھائی، کیا ان لوگوں نے آگے نہیں جانا، پکڑے نہیں جانا؟ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع پڑھیں، یہ انہی ظالموں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ظالم یہ ظلم کر رہے ہیں،
یہ غداریاں اور منافقت کی جو برمار ہے، آپ نہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے. اے اللہ پھر ان غداروں کو تو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ ان غداروں کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بناتا؟ اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اور قیامت اسی لیے رکھی ہے. کیا ابھی بھی آپ کو نہیں پتہ چلا کہ اللہ نے قیامت کیوں رکھی ہے؟ انہی غداروں کو بدلہ دینے کے لیے، اور یہ جو مظلوم ہمارے ہیروز ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے اجر دینے کے لیے رکھی ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. اللہ فرماتے ہیں قیامت کا ہم نے رکھی اس لیے کہ تو کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ان کو بدلہ دیا جائے جنہوں نے صبر کیا ہے. تو اس لیے ہم کر نہیں کچھ سکتے، ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم میں اور آپ، لیکن وہ ہمارا اللہ کے ساتھ بھی اتنا تعلق نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ سکے. آپ بیٹھے ہیں، میں کھڑا ہوں، کسی نے دعا کی ہو کہ یا اللہ اس کی رہائی کے لیے اسباب مہیا کر دے، اور نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ ہمارا کیا ہے؟ اس کا درد ہے وہ خود سمجھے. کیونکہ ہم اپنے محسنین کے غدار ہیں. چھوٹے سے لے کر بڑے تک، امیر سے لے کر غریب تک، بادشاہ سے لے کر فقیر تک، ہم سارے کے سارے غداری کے اندر شریک ہیں. اور چلو ہم کچھ کر نہیں سکتے، چھڑوا نہیں سکتے، اور رب سے دعا تو کر سکتے تھے. دعا کرنے کو کس نے منہ کے اندر ہمارے تارے لگائے تھے؟ دعا بھی نہیں ہم نے کی. کیوں؟ کہ ہم اپنے محسنین کا احسان سمجھتے نہیں. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ ایک ایسی ذات ہے، اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو کہ ہر ایک کے ساتھ ہے. کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو چھڑوا نہیں سکتے، اس کے ساتھ ہم یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ اللہ تعالیٰ سے تو دعا کر سکتے تھے نا، وہ بھی نہیں کی. کیونکہ ہمیں کسی کے درد کا کیا پتہ، ہمارے نیچر کے اندر ہمارا کہتے ہیں ہمارا الو سیدھا ہونا چاہیے، اگلا مرتا ہے مرے. اس لیے ایسا رویہ یہ درست نہیں ہے. ابھی جمعے کے بعد میں آپ سبھی سے اپیل کروں گا کہ اپنے محسنین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اور اپنے جتنے بھی محسنین ہیں، ہماری جو بہنا جو کہ ناجائز طور پر وہاں پر امریکہ کی جیل کے اندر قید ہے، اس کے لیے، اس کی رہائی کے لیے دل سے خلوص سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے. اے اللہ جو بھی اس معاملے کے اندر ملوث ہیں دنیا اور آخرت کے اندر، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے. ہم تو نہیں کچھ کر سکتے اور نہ کچھ کر سکے، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے. اور جتنے بھی ہمارے محسنین، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے ائمہ، ہمارے خطباء، ہمارے جتنے بھی محسنین ہیں، صحابہ اکرام، تابعین، اور جتنے بھی دنیا سے جانے والے جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے، اللہ جو زندہ ہیں ان کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور جو فوت ہو گئے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اور اے اللہ جو ناجائز جیلوں کے اندر، قید کے اندر ہیں، ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما. ان کو اے اللہ جلد از جلد اپنی رہائی عطا فرما. ہر قسم کی ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، ہر قسم کی ان کی اسیریوں کو اے اللہ ان کی آزادی کے اندر تبدیل فرما. واقع